ویسے اپنی آبادیاتی نسبت کے سبب ماضی میں اس حلقے سے مسلم لیگ نون 1997 اور 1993 میں کامیاب ہو چکی ہے۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کے امیر حیدر کاظمی یہاں سے جیتے، 2002 میں ایم ایم اے، 2008 میں پیپلز پارٹی اور 2013 میں ایم کیو ایم کامیاب ہوئی۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو این اے 242 کراچی کے بدلے این اے 127 لاہور سے اپنا امیدوار دستبردار کرانے کی پیشکش کی ہے۔ این اے 127 پر بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ پیشکش پر مسلم لیگ نون کی قیادت کا انکار سامنے آیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طارق حبیب صاحب۔ طارق صاحب، کیا بلاول بھٹو زرداری کے لاہور کے حلقے سے کھڑے ہونے کا مقصد کراچی کی سیٹ بچانا ہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو حلقہ 242 ہے یہ عمومی طور پہ کراچی میں مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ یہ بلدیہ ٹاؤن پر میکسیمم بلدیہ ٹاؤن کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ اس حلقے کو اور جو محمود آباد کا 237 حلقہ ہے، انہیں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ 90 کہا جاتا تھا، اور یہ شروع سے ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کا مضبوط ووٹ بینک موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ اس حلقے کو کور اپ کرنے کے لیے لاہور سے بلاول بھٹو کو جو ہے وہ الیکشن لڑانے کا پلان کیا گیا ہے، تاکہ کراچی کی سیٹ پر کسی طریقے کی کوئی ڈیل ہو سکے اور وہاں سے اس سیٹ کو بچایا جا سکے۔ طارق صاحب، کراچی کی سطح پر مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اصل بینیفیشری کون ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو 242 حلقہ ہے، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ بینک ہے وہ ایم کیو ایم کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے۔ جو انتخابات ہوئے ہیں، جیسے 2021 میں ضمنی انتخاب ہوئے، اور اس سے پہلے 2018 کے جو انتخابات تھے، ان کے اگر نتائج کو دیکھا جائے تو ایم کیو ایم چونکہ اس موقع پہ تقسیم ہو چکی تھی، تو ایم کیو ایم کا اور پی ایس پی کا ووٹ اگر ملا لیا جائے تو وہ جیتنے والے امیدوار نے جو ووٹ حاصل کیے تھے ان سے زیادہ بنتا ہے۔ یہی ایک لاجک ہے جسے ایم کیو ایم استعمال کر رہی ہے، اور کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں سے اپنے امیدوار کو ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار کروا لے یا اسے پیچھے ہٹا دے۔ پہلے یہاں سے شہباز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اب وہاں سے شعیب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار میدان میں موجود ہیں، اور یہ ایسا حلقہ ہے جہاں پہ ہمیں ایک ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ طارق صاحب، این اے 242 مسلم لیگ نون کے لیے اہم سیٹ ہے، جس پر انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ تردد باقی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی یہاں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ بینک یہاں موجود ہے، تو یہاں پر دونوں پارٹیز اس کوشش میں ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی یہاں پر تردد کا شکار نظر آتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون بھی اب تک واضح طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے امیدوار اپنا لڑانا ہے یا اپنا اتحادی جو ان کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے لوگ، ان کے حق میں انہیں اپنا امیدوار دستبردار کروانا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حلقہ سیاسی حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اوورآل جو کراچی کی سچویشن ہے اس میں ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا بہت مضبوط ووٹ بینک ہے، دیگر جماعتیں بھی اپنا شیئر رکھتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون چونکہ اس حلقے میں مضبوط ہے تو اس لیے مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ یہ سیٹ انہیں ملے اور ایم کیو ایم وہاں سے اپنے امیدوار کو جو مصطفیٰ کمال ہیں انہیں وہاں سے دستبردار کروا لے۔ بہت شکریہ طارق حبیب صاحب آپ کا۔ تو سنو نیوز کی نمائندہ نازش ایاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ مزید تفصیلات جانیں گے۔ نازش، بتائیے گا کہ این اے 242 سے کون کون امیدوار سامنے آئے ہیں اب تک؟ جی بالکل، انتخابات 2024 میں این اے 242 جو حلقہ ہے اس کی اہمیت کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کافی زیادہ مضبوط امیدوار جو ہے میدان میں اترے ہیں، جن میں ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال، پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل، پی ٹی آئی سے دعویٰ خان جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھوڑے عرصے قبل جو ہے، یعنی کہ 1 مہینہ قبل تک یہاں پر پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف میدان میں تھے، لیکن ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے درمیان مفاہمت کے بعد شہباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، اور اب مقابلہ جو ہے وہ باقی 3 امیدواروں میں ہے۔ اگر بات کی جائے حلقہ بندی کی تو میں آپ کو یہاں مینشن کرتی چلوں کہ اس سے قبل یعنی 2018 سے قبل جو ہے یہ حلقہ این اے 249 تھا۔ اس وقت یہاں پر ایم کیو ایم کی کافی بڑی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی ایم کیو ایم کو اس حلقے سے، لیکن اب این اے 242 ہونے کے بعد اس حلقے میں جو موجود علاقے ہیں
ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس انتخابات میں اپنی میجورٹی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب آ جائیں آپ کے انتخابات میں یہاں پہ جو مکس آبادی ہے اس کا ووٹ کافی زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ جو موجود آبادی ہے ان میں آپ کو پشتون بھی نظر آئیں گے, یہاں پہ اردو اسپیکس بھی ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر قومیتیں وہ بھی ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی کے اگر ہولڈ کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ, یعنی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کے حق میں بھی نظر آ رہی ہے. تو آنے والے انتخابات میں دعویٰ خان, مصطفیٰ کمال اور قادر خان مندوخیل, ان تینوں کے درمیان ہی مقابلہ کافی سخت نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ دعویٰ خان اور قادر خان مندوخیل جو ہیں میدان میں ہیں. ان دونوں کے درمیان اگر بات کی جائے تو پھر مقابلہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ آگے تک چلے. جی اچھا نازش, بتائیے گا کہ حلقے کی نئی حد بندیوں میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا کسے فائدہ اور کسے نقصان ہوگا؟ بالکل, اگر حلقہ NA-242 کی بات کی جائے تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ تمام ہی بڑی جماعتوں نے اپنا امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے اور کافی مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے. یہاں پر MKM سے مصطفیٰ کمال, پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل, جبکہ PTI سے دعویٰ خان میدان میں ہیں. اب سے ایک مہینے قبل تک جب کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے جا رہے تھے تو اس وقت یہاں پر PMLN کے سربراہ شہباز شریف بھی میدان میں تھے, لیکن MKM اور PMLN کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ بیک ہو گئے ہیں اور اب تین امیدواروں کے درمیان یہاں پہ مقابلہ ہے. اگر حلقہ بندیوں کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2018 سے قبل یہ حلقہ جو ہے وہ NA-249 تھا. اس وقت اس حلقے میں جو علاقے تھے شامل تھے, اس وقت جو اگر بات کریں تو اس میں MKM کو کافی زیادہ فوقیت حاصل تھی, MKM کو ایک میجورٹی حاصل تھی. لیکن نئی حلقہ بندیوں کے بعد اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی کہانی میں ٹوسٹ ہے. یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ یوں ہے کہ اب بہت سارے علاقے جو ہیں انتخابات 2024 کے دوران ہمیں PTI کے میجورٹی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ PTI کا ایک بہت بڑا حلقہ PTI سپورٹرز کا نظر آ رہا ہے جو کہ PTI کو ووٹ دینے کے لیے بالکل میدان میں, اور یہاں پہ جو تحریک انصاف ہیں ان کے امیدوار کافی اچھی کیمپین بھی کر رہے ہیں. اوور آل اگر بات کریں 2024 کے انتخابات کی تو انتخابات میں مقابلہ انہی تین امیدواروں کے درمیان نظر آ رہا ہے. آزاد امیدوار میدان میں ضرور ہیں لیکن اتنے زیادہ ان کا سخت مقابلہ نظر نہیں آ رہا. دعویٰ خان, مصطفیٰ کمال اور عبد القادر خان مندوخیل جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ آخر تک جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ نازش ایاز, ہمیں تفصیلات بتا رہی تھیں. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.